بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شیما بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ وادی اوتاس کے پہاڑوں میں چھپے تیر انداز مجاہدین کے تازہ حملوں کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مشرک قبائل کی مشترکہ فوج کا سپہ سالار اعظم مالک بن عوف اپنے قریبی رفقا کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو کر طائف میں قلعہ بند ہو چکا تھا، جبکہ وادی میں لگائے گئے مشرکین کے خیموں میں ان کی عورتیں، بچے اور مال مویشی موجود تھے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ انہیں کوئی ذکر نہ پہنچائی جائے، بلکہ مالک بن عوف لڑائیوں کے دوران عورتوں اور بچوں کے ساتھ مسلمانوں کے حسن سلوک سے اچھی طرح واقف تھا۔ چنانچہ اس کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ انہیں ڈھال بنا کر مکہ تک پہنچا جائے، لیکن اب وہ سب مسلمانوں کی قید میں تھے۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کی ان قیدی عورتوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی شامل تھی۔ مجاہدین کا ایک دستہ جب انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بوڑھی خاتون نے مجاہدین کے تجسس بھرے چہروں پر نظر ڈالی اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات دہرائی، میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ مجاہدین کا یہ دستہ قریش کے 9 مسلم نوجوانوں اور مدینے کے انصار پر مشتمل تھا۔ سب نے غیر یقینی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا، پھر دستے کے کمانڈر نے بڑی بی کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے اگلے مرحلے یعنی طائف سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں اپنے رفقا سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک صحابی خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگی قیدیوں میں موجود ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی بہن، اسی لیے سب حیران تھے کہ یہ کون عورت ہے جو بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی، اے اللہ کے رسول، میں تمہاری بہن شیما بنت حارث ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کی یادیں ٹٹولتے ہوئے فرمایا، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیما تھا۔ اس پر وہ جلدی سے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ادا کرتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں حلیمہ کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہی بہن شیما تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھی۔ ان کی سنائی ہوئی لوریاں، پیار و محبت کی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن مبارک میں محفوظ تھی۔ سامنے کھڑی شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی جملے نے بچپن کے گزرے دنوں کی خوشگوار یادیں تازہ کر دی۔ یاد رہے ناظرین کہ مکے کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں 50 میل مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان شفاف چشموں کی گنگناتی لہلہاتی بلکھاتی آبشاروں سے مزین ایک حسین وادی طائف کے نام سے معروف ہے۔ یہاں اور اس کے اطراف عرب کے 2 قبائل آباد تھے، ایک بنو ثقیف اور دوسرا بنو حوازن۔
یہ دونوں قبائل نہایت طاقتور، بہادر اور جنگجو تھے۔ ان قبائل کی خاص بات ان کا فصاحت و بلاغت میں دیگر قبائل سے ممتاز ہونا بھی تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خالص عربی زبان بولتے بلکہ الفاظ کے تلفظ، ادائیگی اور انداز بیان کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ چنانچہ شہر کے رئیس اور شرفا اپنے نومولود بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں بہترین جسمانی تربیت کے ساتھ فصیح و بلیغ عربی زبان بھی سیکھ لیں، جیسا کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے جو عرب کے فصحاء مشہور تھے۔ بنی سعد قبیلہ ہوازن کی ایک شاخ ہے۔ دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضاعت کے 5 سال بنی سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزارے، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بہن بھائی موجود تھے، جن کے نام عبداللہ، انیا، حذیقہ اور حذافہ یعنی شیمہ تھے۔ حذافہ جو تاریخ میں شیمہ کے نام سے مشہور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 یا 8 سال بڑی تھی۔ شیمہ عربی میں بلند مرتبے والے کو کہتے ہیں۔ شیمہ کے والد کا نام حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد العزیٰ بن رفاعت سعدیہ اور والدہ کا نام حلیمہ بنت ابی ذؤیب السعدیہ ہے۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند ماہ بڑے تھے۔ عبداللہ اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تو کوئی بھائی بہن نہیں تھے، اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہی ان کے رضاعی بھائی بہن تھے۔ بچپن کے نہایت قیمتی اور انمول سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں ہی کے ساتھ گزارے، جہاں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبتوں کے تمام پھول اپنے رضاعی بھائی پر نچھاور کر دیے۔ علامہ حافظ ابن حجر اپنی مشہور تصنیف الصابہ میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے رہتی اور لوریاں دے کر سلاتی۔ اس لوری کا ترجمہ یوں ہے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں بھرپور جوان ہوتا دیکھ سکوں، پھر میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں اور ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کرنا، جبکہ انہیں دائمی عزت عطا فرمانا۔ دوستو، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید گرمیوں کی ایک دوپہر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے گئی۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے باہر نکلی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے یہ اشعار پڑھ رہی ہیں۔ ترجمہ: یہ میرے وہ بھائی ہیں جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے اور یہ میری والد اور چچا کی نسل سے بھی نہیں ہیں، لیکن میں ان پر اپنے معزز ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ اے اللہ، ان کی بہتر پرورش فرما۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے شیمہ، انہیں اتنی شدید گرمی میں لے کر کہاں آ گئی ہو؟ عرض کیا: اما جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ فگن رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے اور جب یہ رک جاتے ہیں تو وہ بادل بھی رک جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دوپہر ہم بچے گھر سے ذرا دور وادی میں کھیل رہے تھے کہ اچانک 2 نورانی صورت اور لمبی داڑھیوں والے لوگ آئے جو سفید لباس سے بتن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور سینے پر چھری پھیر دی۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر ہم سب بچے چیختے چلاتے گھر کی طرف بھاگے اور اماں ابا کو بتایا کہ کسی نے بھائی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔
وہ دوڑتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چہرہ مبارک کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک دن 2 یہودی راہب ہمارے گاؤں آئے اور ہمارے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے پوچھتے ہمارے گھر تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھا تو بولے، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس طرح پوچھنے پر کچھ شک سا گزرا۔ بولی، نہیں، میں اس بچے کی ماں اور یہ ساتھ میں ان کے والد حارث ہیں۔ یہودیوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ اس واقعے کے بعد اما حلیمہ بہت ڈر گئی تھی، چنانچہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ دوستو، وقت تیزی سے گزرتا رہا، مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بنو ثقیف میں ہو گئی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع بنو سعد پہنچی تو اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر حارث اور اپنے 2 بچوں عبداللہ اور شیمہ کے ساتھ مکے کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ حضرت حارث نے جب لوگوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں معلوم کیا تو اہل قریش کو معلوم ہوا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائے والد ہیں۔ اس پر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرتے ہوئے کہا، اے حارث، تمہارا بیٹا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور ایک اللہ کی پرستش کی بات کرتا ہے، اس نے ہم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حضرت حارث بیوی بچوں کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے بیٹے، آپ کی قوم جو شکوا کر رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ صرف سچ ہے بلکہ روز قیامت آپ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے۔ حضرت حارث تو آئے ہی اسلام قبول کرنے کے لیے تھے، چنانچہ پورا خاندان مشرف اسلام ہو گیا۔ ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ اور مدینے میں 1-2 بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، لیکن پھر شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے جب دیکھا تو فرط محبت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے، اپنی چادر مبارک زمین پر بچھائی اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہن بھائی کی یہ محبت کا یہ منظر نہایت حیران کن تھا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی عنایت فرماتے ہوئے پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینے ہی میں رہیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر انہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ چند محافظوں کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ بنی سعد کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مکحول نامی غلام اور ایک لونڈی بھی دی تھی۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کی آپس میں شادی کروا دی تھی، جن کی نسل آج بھی باقی ہے۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران گرفتار کیے گئے بنو حوازن کے تمام 6000 قیدی رہا فرما دیے اور ان کا مال وغیرہ بھی واپس کر دیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ مزید اسلامک ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔